آئیے حضرات قبلہ و کعبہ کی پذیرائی کے لیے ایک مطلع اور 3 شعر حاضر کرتا ہوں محسن بھائی کہ یہ بات ہمیں سورہ کوثر سے ملی ہے، یہ بات ہمیں سورہ کوثر سے ملی ہے، نسل رسول فاطمہ زہرا سے چلی ہے، یہ بات ہمیں سورہ کوثر سے ملی ہے، نسل رسول فاطمہ زہرا سے چلی ہے، اور روباہ کی مانند ادو بھاگ رہے تھے، روباہ کی مانند ادو بھاگ رہے تھے، صفین میں جب شیر کی آواز سنی ہے، روباہ کی مانند ادو بھاگ رہے تھے، صفین میں جب شیر کی آواز سنی ہے، اور میدان میں ہر سمت نظر آتے تھے حیدر، میدان میں ہر سمت نظر آتے تھے حیدر، اس شان سے عباس کی تلوار چلی ہے، میدان میں ہر سمت نظر آتے تھے حیدر، اس شان سے عباس کی تلوار چلی ہے، اور کیا ان سے بھلا جنگ کرے شیر علی کا، کیا ان سے بھلا جنگ کرے شیر علی کا، جن کے لیے کافی علی اصغر کی ہنسی ہے، جن کے لیے کافی علی اصغر کی ہنسی ہے۔ آئیے حضرات انہی اشعار کے ذیل میں ہم گزارش گزار ہیں عزت مآب علی جناب مولانا سید عامر کاظمی صاحب قبلہ کی خدمت میں، امام جمعہ و جماعت حاجی پور بیٹھا کی خدمت میں کہ آپ جب منبر ہو کے اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے، آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے استقبال کے لیے کنارے سے مالک حوض کوثر، طالب کل طالب، غالب کل غالب، علی بن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم و خطابہ العظیم وفی قرآن المجید وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الحسین بن علی علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ صلوات پڑھ محمد۔ بزرگان عزیز، برادران ملت، ظاہر مجلس جو سلسلہ ایصال ثواب برپا کی گئی ہے، اور اس ایصال ثواب کے سلسلے کے لیے آپ کے لیے نمونۂ عمل اور آپ کے لیے عنوان موضوع جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، وہ سرکار حسین ابن علی کا وہ جملہ ہے جو سرکار حسین ابن علی نے کربلا بنانے سے پہلے اور کربلا جاننے سے پہلے مقصد کربلا کو بتایا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جس عزاداری کو ہم کر رہے ہیں اور یہ جو فرش عزا ہم نے بنام حسین بچھا رکھا ہے، اور 2 مہینہ 8 دن مسلسل ہم ایام عزا کے حوالے سے مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، آیا ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ جان لینا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے گھرانے کا بچہ بھی بنا مقصد کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، تو جب ہمارے گھرانے کا بچہ، ایک معمولی سا بچہ بھی بغیر مقصد کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا،
تو حسین ابن علی بغیر کسی مقصد کے مدینے کو چھوڑ کر کربلا بنائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب غیر معصوم بغیر مقصد کے قدم نہیں نکالتا تو وہ تو معصوم ہے، ان کے قدموں میں لغزش کا ذرہ برابر امکان سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار حسین ابن علی جب کربلا بنا رہے ہیں اور کربلا بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کو پتا ہے کہ ہم کربلا کیوں بنا رہے ہیں۔ اور دیکھیے کسی بھی مشن میں شریک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مقصد کو پہچان لیں۔ کسی بھی مقصد میں شریک ہونے کے لیے آپ مجلس میں آئے ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں اور مجلس میں ذکر اہل بیت سنایا جائے گا۔ جب تک ہمیں مقصد نہ پتا ہو ہم اس مشن میں شریک نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہدف کو جان لینا ضروری ہے۔ جب تک ہم ہدف کو نہ جانیں گے یہ فرش ازاں رسم ازاں کہلایا جائے گا، یہ مجلس رسم ازاں کہلائی جائیں گی اگر ہدف وہ والا ہدف نہ ہوا جو حسین نے کربلا کا ہدف بنایا۔ اور اسی لیے امام حسین نے جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، میں بہت جلدی سے گزارش کر دوں، 28 رجب کو جب سرکار حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، اور سرکار حسین ابن علی کی یہ وہ وصیت ہے کہ جو ہر ایک کتاب میں آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی۔ جس نے 4 کتابیں پڑھ رکھی ہیں وہ امام حسین کی اس وصیت کو ضرور دیکھتا ہوگا اور پڑھتا ہوگا۔ سرکار حسین ابن علی جب کربلا بنانے کے لیے مدینے سے نکلنا چاہتے تھے تو سرکار حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا اور بلا کے ایک جملہ کہا، اے میرے بھائی ادھر آؤ، چونکہ تمہیں مدینے میں رہنا ہے، تم مدینے میں رہ کر لوگ تم سے پوچھیں گے کہ حسین مدینے سے کربلا کیوں گئے ہیں، تو میرے بھائی تمہیں مقصد کربلا معلوم ہونا چاہیے۔ اے میرے بھائی میں تم سے وصیت کر کے جا رہا ہوں، انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدہ، میرا مقصد مدینے سے نکلنے کا نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں تو نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینے سے کربلا جا رہا ہوں۔ یہ امام حسین نے مقصد بیان کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر الگ انداز سے تقریر ہو جائے تو دعا سے نواز دیجئے گا۔ سرکار حسین کہتے ہیں میرا مدینے سے بھی نکلنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ لڑائی، قتل و غارت، فساد ہو، میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امت کی اصلاح ہو جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو سرکار حسین ابن علی نے مدینے سے نکلتے کے ساتھ ہی زمانے کو آئینہ دکھایا ہے۔ حسین کا مقصد نہ لڑائی سے ہے، نہ جھگڑے سے ہے، نہ فساد سے ہے، نہ قتل و غارت سے ہے۔ اب اگر ایک عزادار اس دنیا میں آگے لڑائی کرے، قتل و غارت کرے، فساد کرے تو سمجھ لینا یہ سب کچھ ہے، حسین ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یہ مقصد جو ہے نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، بل انما ہمارا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں تو نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ یہیں تک روکیے گا، اگر اس لفظ کے اوپر مجھ جیسا طالب علم اگر پڑھنے پہ آ جائے تو اشرے درکار ہے۔ گفتگو کو روک رہا ہوں تو سرکار حسین ابن علی کی یہ وصیت ہے، کس سے؟ اپنے بھائی محمد حنفیہ سے۔ اتنا آپ بھی جانتے ہیں کہ جیسا وصیت کرنے والا ہوتا ہے، جیسا وصیت کرنے والا ہوتا ہے وصیت کا دائرہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر وصیت کسی عام گھرانے کا باپ کرے تو اس کی وصیت پر عمل اس کے گھر والے کریں گے۔ اگر وصیت کسی خاندان کا سب سے بڑا آدمی بزرگ کرے تو اس کی وصیت پر عمل پورا خاندان کرے گا۔ میری طرف دیکھیے، اگر وصیت پر عمل کسی مملکت کا بادشاہ کرے تو اس کی وصیت پر عمل پوری مملکت کرے گی جس نے اس کو حاکم مانا ہے۔ تو جیسے جیسے موسی کی وصیت کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا ویسے وصیت پر عمل کرنے والے بڑھتے چلے جائیں گے۔
جملے کی قدر کیجئے گا. اگر وصیت کوئی مجتہد کرے، کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے، اگر وصیت کوئی مجتہد کرے تو وصیت پر عمل ہر ایک وہ آدمی کرے گا جس نے اس کو مجتہد مان رکھا ہے، چاہے وہ کسی شہر میں ہو، کسی گلی میں ہو، کسی کوچے میں ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا، وصیت پر عمل کرنے والے بڑھتے چلے جائیں گے. میں یہی تو جملہ سمجھانا چاہتا ہوں. حسین کسی مذہب کی جائیداد کا نام نہیں ہے، حسین کی فرقی کی ملکیت کا نام نہیں. حسین عالم بشریت کے رہنما ہے. اس جملے کا تقابل لے آئیے گا، خطابت کرنا چھوڑ دیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں، امام حسین کسی مذہب کی جائیداد کا نام نہیں ہے. امام حسین اس عالم بشریت کے رہنما ہے. لہذا اب جو بھی امام حسین کو اپنا امام مانتا ہوگا وہ امام حسین کی وصیت پر عمل ضرور کرے گا. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، مجھے جملے کی اجرت چاہیے. جس نے بھی امام حسین کو اپنا امام مانا ہے وہ وصیت پر عمل ضرور کرے گا. لہٰذا مجلسوں میں آ کر فرش عزا پہ بیٹھ کر اپنے اوپر فخر کیا کرو کہ ہم امام حسین کی وصیت پر عمل کرتے ہیں، اور مجلسوں سے اٹھنے کے بعد باہر جا کے آپس میں انگوش نمائیاں نہ کیا کرو کہ تم مجلس میں نہیں آئے، تم مجلس میں نہیں آئے، تم فرش عزا پہ نہیں آئے. ارے اتنا تو تم بھی جانتے ہو وصیت پر عمل لائق بیٹا کرتا ہے، نالائق بیٹا نہیں کرتا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. وصیت پر عمل لائق بیٹا کرتا ہے، نالائق بیٹا وصیت پر عمل نہیں کرتا. تو امام حسین نے پہلے مقصد بتایا کہ ہم اس لیے مدینہ چھوڑ کے کربلا بسانے جا رہے ہیں. یہ مقصد ہے حسین کا. لڑائی جھگڑا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے امت کی اصلاح کے لیے. حسین نے پہلے مقصد بتایا اور مقصد کے بعد اب کربلا کی تیاری ہوئی. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. امام حسین نے پہلے مقصد بتلایا، پھر اس کے بعد کربلا کی تیاری کری. اب تیاری جب امام حسین کے ہم لوگ پڑھتے ہیں تو عموماً یہ ایک خطابت کی ستم ظریفی ہے کہ کل تک ہم غیروں کو بتلاتے تھے کہ امام حسین کا ذکر کیوں کرتے ہیں. آج افسوس اس بات کا ہے کہ اپنے ہی عزادار کو ہمیں جواب دینا پڑتا ہے کہ اب امام حسین کا ذکر کیوں کرتے ہیں. میرا خطابت کے حوالے سے آنا جانا ہوتا رہتا، تو ہم نے دیکھا ہے اکثر و بیشتر نوجوان سوال کرتے رہتے ہیں، مولانا صاحب سب سے زیادہ امام حسینی کا ذکر کیوں، 2 مہینہ 8 دن امام حسینی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال عموماً پوچھا جاتا ہے. امام حسین نے کربلا بنائی، یہ بعد میں ایک لفظ بیچ میں آ گیا تو کہتا ہوا چلے کہ امام حسین کا ذکر سب سے زیادہ کیوں ہوتا ہے. تو میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، اور ان 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے قرآن مجید میں 27 یا 32 نبیوں کے نام قرآن مجید میں لکھے. تو اگر اعتراض کرنا ہے تو اللہ سے کریے کہ 1,24,000 نبیوں کے نام ڈالیے، یہ 27 یا 32 نبیوں کے نام کیوں؟ اور ان 27 یا 32 نبیوں میں بھی سب سے زیادہ ذکر یا تو جناب ابراہیم کا ہے یا جناب موسیٰ کا ہے. مجھے حیرتی نگاہوں سے نہ دیکھیے، یا تو جناب ابراہیم کا ذکر ہے یا جناب موسیٰ کا ذکر ہے. پروردگار یہ کیا مرحلہ، سارے نبیوں کا ذکر نہیں، اور اگر نبیوں کا بھی ذکر ہے تو سب سے زیادہ جناب ابراہیم کا یا جناب موسیٰ کا. آواز پروردگار آتی ہے، سن لو، میں نے قرآن میں قانون بنایا ہے، جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے گا اس کا ذکر سب سے زیادہ ہوگا. میں نے مجلس پڑھی ہے آپ کے سامنے، کوئی سی ڈی تو چل نہیں رہی ہے. سی ڈی چلے تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ سن رکھا ہے. سی ڈی نہیں ہے، کتابوں کے الفاظ ہیں. تو ہم نے قرآن میں قانون بنایا ہے، جو
اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے گا اس کا ذکر سب سے زیادہ ہوگا. تو ابراہیم وہ ہے جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے, موسیٰ وہ ہے جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے. چونکہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے اس لیے ذکر سب سے زیادہ ان کا ہوتا. اب زمانہ ہم سے نہ پوچھے حسین کا ذکر سب سے زیادہ کیوں ہوتا ہے. ارے حسین وہ ہے جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے. اب ہم بتائیں گے. اب امام حسین نے کربلا بنائی. اب اس کربلا کو بنانے کے لیے جو امام حسین نے ایک پورا پلان کیا ہے, جن لوگوں نے میرے اشرے سن رکھے وہ میری اس تقریر سے جڑ جائیں گے. امام حسین نے جب کربلا بنائی تو چونکہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی, اس لیے اس کتاب میں سارے معجزے باعتبار اتم آ گئے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں مجلسی مجمع میری نگاہوں کے سامنے, مجھ سے بہتر خطبہ کی خطابت پہ آپ کی نگاہ ہے. طالب علم کا بھی سن لیجئے یہ تھوڑا سا لطف. توجہ چاہ رہا ہوں, قرآن میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں ساری باعتبار اتم ہے. اب اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. نبی آخری نبی ہے, اب نبوت باعتبار اتم ہونے جا رہی ہے. اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. امام حسین کہتے ہیں اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, سارے کمالات ختمی مرتبت میں ڈال دیں گے. قرآن کے بعد کوئی قرآن نہیں آئے گا, ساری خوبیاں قرآن مجید میں ڈال دیں گے. اب کربلا کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی, سارے اصول جنگ کربلا میں آ جائیں گے. آپ پڑھیے, میں کربلا کو پڑھتا نہیں ہوں, سمجھ کے پڑھتا ہوں. کربلا پڑھیے آپ. اور یہ جملہ میں اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین نے جو سب سے بڑا مرحلہ کیا ہے, امام حسین کہتے ہیں اصل میں یہ جو کربلا ہے یہ ساری جنگوں کی آبرو بچائے گی. تقریر کا اندازہ تقریر کے وقت نہیں ہوتا. یہ جنگ کربلا ساری جنگوں کی آبرو بچائے گی. اب اس جنگ کے بعد کوئی کربلا نہیں بنے گی, لہٰذا اس کربلا میں ہم ساری وہ خوبیاں لائیں گے جو پچھلی جنگوں میں نہیں ہوئی. مولا کیوں کہا سنو, پچھلی جنگوں میں منافق آ گئے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں, پچھلی جنگوں میں منافق آ گئے تھے, نبی بلاتے رہے یہ جاتے رہے. اب یہ منافق نہیں آئے گا. آپ پڑھے لکھے افراد بیٹھے جملے کی قدر کیجئے گا, منافق کوئی پرانا لفظ نہیں ہے نا. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, آئینے بدل جاتے ہیں, کردار وہی رہتا ہے. تاریخ کی بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ تاریخ مجرم کو حوالے کر کے لفظ تو چھین لیتی ہے, مجرم کو حوالے کر دیتی ہے. منافق کوئی پرانا لفظ نہیں ہے, منافق نفق سے بنا ہے. نفق اس چوہے کو کہتے ہیں کہ جب یہ کسان کے کھیت میں جب بل بناتا ہے تو اپنے بل کے دو راستے ہوتے ہیں, کسان ادھر سے لاٹھی مارے تو ادھر سے نکل جائے. دیکھیے میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. ہاں یہ جملہ میں بارہا پڑھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرہ اگر اسلام کو ہوا ہے تو انہی منافقوں سے ہوا ہے. یہ آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے خطیب اکبر کا جملہ آ گیا ہے, درمیان میں تو کہتا ہوا چلوں, یاد رکھیے گا سب کی مجلسیں سنیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور خوب دل لگا کے عبادت کریے, لیکن ان مسجد کے کبوتروں سے ہوشیار رہیے گا. جی یہ خطیب اکبر کا جملہ ہے, وضاحت کے الفاظ میرے ہیں. توجہ چاہ, ان مسجد کے کبوتروں سے ہوشیار رہیے گا. چونکہ میں امام جمعہ ہوں تو مجھے فرق بھی نہیں پڑتا.
میں حق بات کہوں گا، الحق مر ولکنہ نافع، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن فائدہ مند ہوتا ہے. آپ بلائے نہ بلائے اپنی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. الحمدللہ معاملہ بہت ٹھیک ہے. توجہ چاروں میں جملہ حوالے کرو. ان مسجد کے کبوتروں سے ہوشیار رہیے گا. یہ مسجد کے کبوتر ہر بستی میں ملیں گے، ہر محلے میں ملیں گے، ہر گلی میں ملیں گے. ان کی تھوڑی سی عادت بتاؤ. یہ مسجد کے کبوتر ایسے ہیں کہ وقت اذان بعد میں ہوتا ہے، یہ مسجد میں پہلے چلے جاتے ہیں، اپنی جگہ کھیل لیتے ہیں، اپنے کو بہت بڑا دیندار کہتے ہیں، اپنے کو بہت بڑا نمازی کہتے ہیں، اپنے کو بہت بڑا روزے دار کہتے ہیں، اور بات بات پہ غصہ، بات بات پہ جو ہے وہ لہجہ بدل لیتے ہیں. ارے ہم سے کیا مطلب ہے؟ تم جانتے نہیں ہو ہم کتنے بڑے دیندار ہیں. اب میرے عزیزوں، یہ شاید لفظ کوئی اگر سمجھ لے تو اس کی سماعت کو سلام. یہ اتنے بڑے دیندار ہیں، یہ اتنے بڑے نمازی ہیں ایک نمبر کے، کہ اگر کسی دن پیش امام عذر شرعی کی بنیاد کے اوپر مصلی پہ نہ آئے تو یہ صاحب والیلا بچا دیتے ہیں مسجد میں. نوازی ایک نمبر کے علاقے میں ان کا نام ہے. ارے بہت بڑے نوازی، بہت بڑے روزے دار، بہت بڑے حاجی، بہت بڑی کربلائی. اگر ان کے خط میں نہ لکھو کربلائی یہ ناراض، اگر ان کے جو ہے وہ بچے میں نہ لکھو یہ ناراض. توجہ چاہو، بہت بڑے نمازی ہے، بہت بڑے روزے دار ہے. یہ مسجد کے کبوتر ہے. کبوتر مسجد کے باہر نہیں نکلتے. ہم نے کہا بہت بڑے نمازی ہے، بہت بڑے روزے دار ہے. اب جو ہم ان کے قریب گئے، قریب جانے کے بعد ان مسجد کے کبوتروں کے گریبان میں جب منہ ڈال کے دیکھا تو سمجھ میں آیا نمازی ایک نمبر کے ہیں مگر اماں سے بول چال نہیں ہے. یہاں کوئی ڈر و دہشت نہیں ہے. گھبراہٹ اور بے چینی وہاں ہوتی ہے جہاں مطالعے میں کمی ہوتی ہے. الحمدللہ پڑھ لکھ کے آئے ہیں منبر پہ، سی ڈی سن کے نہیں آئے، مولویوں کا بیگ اٹھا کے مولوی نہیں بنے. ہم پڑھ لکھ کے آئے ہیں. توجہ چارو، نمازی ایک نمبر کے ہیں مگر اماں سے بول چال نہیں ہے. روزہ ایک بھی نہیں چھوٹتا لیکن پڑوسیوں کو ستاتے رہتے ہیں. حج کر کے آئے ہیں، کبھی خاندان والوں سے جا کے نہیں ملتے. ہر سال کربلا میں ضرور جاتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنا پسند نہیں کرتے. اگر کوئی رشتہ دار قریب بھی آتا ہے تو دولت کا نشہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کہتے ہیں ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں. نمازی ایک نمبر کے ہیں، روزے دار ایک نمبر کے ہیں، حاجی ایک نمبر کے ہیں. مجھے منبر سے اتار لینا، منبر پہ نہ چڑھنے دینا. اللہ ایسے عابدوں کی عبادتیں ان کے منہ پہ مار کے کہے گا پہلے ان کے تو ہو جاؤ جن کے ہونا چاہیے تھا. جب تم ان کے نہ ہوئے میرے کیسے ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد وال. اب کربلا میں یہی آدمی نہیں آئے گا. سماج اور معاشرے میں ایسے چاپلوس ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لفظ اگر غلط چلا جائے مجھے معاف کیجیے گا. سماج اور معاشرے میں یہ منافق کوئی اور لفظ نہیں، یہ پرانا لفظ نہیں، ہمارے دور میں پائے جاتے ہیں. چاپلوس کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ یہ ایسے بل بناتا ہے کہ تیل ڈالنا ہو تو دونوں طرف ڈال دو، تیل ڈالنا ہو تو بل سے کبھی ادھر ڈال دو کبھی ادھر چھڑک دو، اور جب لاٹھی پڑے ادھر سے پڑے ادھر سے نکل جاؤ. میں تو منافق بتلا رہا ہوں. امام حسین کہتے ہیں کربلا میں یہ نہیں ہوگا، کربلا میں سب آئیں گے، منافق نہیں آئے گا. مولا منافق کیوں نہیں آئے گا؟ کہا منافق کربلا کے میدان میں آ گیا تھا، بابا بلاتے رہے یہ بھاگتے رہے، میرا بھائی بلاتا رہا یہ بھاگتے رہے. اب ہم منافق نہیں لائیں گے بلکہ ناصر دین اطلاع آ جائے گا، میں ان کو بھیجتا رہوں گا مگر جانے کے لیے تیار رہوں گا. اب منافق نہیں آئے گا. اب ہم کربلا بنا رہے ہیں. کربلا اگر اس رخ سے سنی ہو تو دعا نہ دیجیے گا، میرا وقت تمام ہونے چلا ہے. امام حسین کہتے ہیں اب ہم کربلا بنا رہے ہیں، اب ہم کربلا بنانے کے لیے چل رہے. امام حسین نے کربلا بنائی.
میری قوم کے بچے بھی سن لے، ظاہر ہے کہ پورا ایک موضوع ہے، ہلکا سا تھوڑا سا گوشہ دے کے میں مجلس آگے بڑھاتا ہوں۔ امام حسین نے پہلے مقصد بتلایا کربلا کا، پھر مقصد کو بتلانے کے بعد کربلا کے مفہوم کو سمجھایا۔ اب نوجوان کہتے ہیں مولانا صاحب یہ امام حسین نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی، یہ اسی کا جھگڑا تھا۔ جی سرکار، امام حسین نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی۔ میری طرف دیکھیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے، آواز سے آواز ملائیے، خطابت کو عروج مل جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امام حسین کہتے ہیں کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ بیعت عربی میں بے سے بنا ہے، بے عربی میں بیچنے کو کہتے ہیں۔ میری طرف دیکھو، امام حسین کہتے ہیں میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ پر نہیں رکھوں گا۔ میری طرف دیکھیے، امام حسین کہتے ہیں میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہیں رکھوں گا، یعنی بیعت سے انکار کر رہے ہیں۔ میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ پر نہیں رکھوں گا، میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ پر نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ میرا نہیں ہے۔ خدا کے لیے تھوڑا سا آواز سے آواز ملا لو، توجہ چاہتا تاکہ مجلس اپنے لفظ تک پہنچ جائے۔ میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ پر نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ آدم کا ہے، یہ ہاتھ نوح کا ہے، یہ ہاتھ ابراہیم کا ہے، یہ ہاتھ نبیوں کا ہے، یہ ہاتھ ولیوں کا ہے، یہ ہاتھ میرے بابا کا ہے، یہ ہاتھ میرے بھائی کا ہے، یہ ہاتھ میری ماں کا ہے۔ سر میرا ہے لے لے، آج میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ میری طرف دیکھیے، یہ ہاتھ نبیوں کا، یہ ہاتھ ولیوں کا، یہ ہاتھ اماموں کا، ہاتھ تجھے نہیں دوں گا چونکہ یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، نبیوں کا، ولیوں کا، اماموں کا۔ سر میرا ہے لے لے۔ اب زمانہ ہم سے نہ پوچھے یہ علم پہ پنجہ کیوں لگایا جاتا ہے، ارے علم پہ پنجہ لگا کے بتایا جاتا ہے یہ وہی ہاتھ ہے جس کو یزید ترستا رہا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب ہم کربلا بنائیں، اب ہم کربلا بنائیں گے۔ اب یہ ہاتھ نبیوں کا ہے، یہ ہاتھ ولیوں کا ہے۔ اب امام حسین نے کربلا جب بنائی تو کربلا بنانے کے لیے کہا اب ہم کربلا بنائیں گے۔ مولا اگر کربلا بنانی ہے تو کربلا کے لیے آپ لوگوں کو بلائیے، اس لیے کہ کربلا جانا ہے۔ آپ تم الحمدللہ معصوم ہیں، آپ کو تو علم غیب ہے۔ مولا کیا آپ کو نہیں پتا لاکھوں کا لشکر میدان کربلا میں آئے گا، لہٰذا ان کے مقابلے میں آپ چند لوگ نہ لے کے جائیے، لوگوں کو بلائیے، بھیڑ اکٹھا کریے، لشکر بلائیے، قطار بلائیے، جھنڈ بلائیے، پورے لوگوں کو بھیڑ بلا دیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مولا اپنے سے جوڑ دیجئے، لوگوں کو بلائیے، بھیڑ کو اکٹھا کریے۔ امام حسین کہتے ہیں سنو، ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے، مجمع نہیں چاہیے، قطار نہیں چاہیے، اس لیے کہ مجمع کبھی بھی آل محمد کے کام نہیں آیا۔ عزیز آپ نے صحیح کہا تھا، جس لفظ میں دم نہ ہو اس کو مجمع سوچتا ہے۔ مولانا نے بہت آہستگی سے کہا اس میں دم ہی نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیے، ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے، قطار نہیں چاہیے، جھنڈ نہیں چاہیے، اس لیے کہ مجمع کبھی بھی، میری طرف دیکھو، مجمع کبھی بھی آل محمد کے کام نہیں آیا۔ غدیر میں مجمع تھا، بتلاؤ، غدیر میں مجمع تھا، کام نہیں آیا۔ ابھی کل ہی کی تو تاریخ گزری ہے، نبی کا جنازہ رکھا رہا، پورا مدینہ بھرا رہا، ایک نہ آیا۔ اسی لیے تو شہزادی نے وصیت کی ابوالحسن ان لوگوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، اس لیے کہ جو میرے بابا کے جنازے میں نہ آئے وہ میرے جنازے میں کیسے آ کے جنتی ہو جائیں گے۔
ہمیں مجمع نہیں چاہیے، قطار نہیں چاہیے، جھنڈ نہیں چاہیے، کم ہو مگر سب حسینی ہو۔ ابھی تو میں نے کربلا شروع بھی نہیں کی۔ مجمع کبھی بھی آل محمد کے کام ہے، کم ہو مگر سب حسینی ہو، کم ہو مگر سب حسینی ہو، مزاج سے مزاج ملتا ہو، کردار سے کردار ملتا ہو، رنگ سے رنگ ملتا ہو، ڈھنگ سے ڈھنگ ملتا ہو، اتوار سے اتوار ملتا ہو۔ ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے، کم ہو مگر سب حسینی ہو۔ ہم کم لے کے آ رہے، مولا کم کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا سنو، میرے بابا مولا علی نے نہج البلاغہ میں مقام شکوہ میں ایک جملہ کہا، اے میرے پروردگار، کاش کہ مجھے ایک مالک اشتر اور مل جاتا، مجھے دنیا میں کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہوتی۔ بھئی آپ تو واقعی بہت محنت کراتے ہیں ماشاءاللہ، مان گئے آپ کو، الحمدللہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میرے بابا نے نہج البلاغہ میں مقام شکوہ میں کہا، اگر مجھے ایک مالک اشتر اور مل جاتا، مجھے دنیا میں کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہوتی۔ میں کہوں گا بابا، بہت ڈھونڈنے کے بعد آپ کو ایک مالک اشتر کے علاوہ دوسرا نہ ملا، ہم 21 سال کے بعد 71 مالک اشتر لے کے آ رہے تھے۔ کم ہو مگر سب حسینی، کم ہو مگر سب حسینی ہو۔ ابھی میں گفتگو کو روکوں گا، کم ہو مگر سب حسینی، اس لیے کہ ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بات کہاں تک تو بہت مشکل ہوتا ہے اس دور میں گفتگو کرنا، اس لیے کہ جب لٹریچر ہماری قوم سے اٹھ جائے تو لفظوں کو بہت سنبھال کے بولنا پڑتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میری طرف دیکھیے، اس لیے کہ ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے، ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے، ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے، ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ لگزری گاڑیوں میں سفر کر کے، مجلسیں پڑھ کے، اونچے اونچے نعرے لگا کر، موٹے موٹے انویلپ لے کر چلے جانا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ایسے ہوتا ہے جب پوری دنیا ایک طرف ڈھونڈ رہی ہو تو حسن نصر اللہ کہتا ہے دنیا کا ایک آدمی ہماری مدد کے لیے نہ آئے، لیکن جتنے دہشت گرد ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائے، زینب کے روزے کی قسم ایک بھی واپس نہ جانے دوں گا۔ ایک حسینی ہزاروں، ایک حسینی ہزاروں، ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہو۔ حسین کو ایسے رنگ بدلنے والے گرگٹ نہیں چاہیے کہ جب کہیں جائے کوئی سی بھی چادر اوڑھ لے اور ہلکا سا منترالے کیا دے دیا، ایودھیا میں جا کے ماتھا ٹیک دیا۔ پتہ نہیں کہاں تک پہنچی ہے۔ حسین کو ایسا حسینی نہیں چاہیے، ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے لگے وہ حسینی نہیں ہوتا، ایک ہی رنگ چلے گا چاہے کہیں ہو، آفس میں آ گئے وہی رنگ چلے گا، بازار میں آ گئے وہی رنگ چلے گا، اس لیے کہ ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ معمول نے ابن سکیر سے سوال کر لیا، یہ بتلاؤ کہ تم میرے عمل کو قرآن کا عمل بتلاتے ہو، یہ بتلاؤ کہ میرے بیٹے افضل ہے یا علی کے بیٹے افضل ہے؟ ابن بکیر کہتا ہے تو میرے سے یہ سوال نہ کرتا، اگر تو نے سوال کر لیا ہے تو سن، مجھے ایک میدان میں لے جایا جائے اور اس میں ایک ترازو کو نصب کیا جائے، ترازو کے ایک پلے میں تیری پوری دولت کو رکھا جائے، تیری پوری ثروت کو رکھا جائے، تیری پوری شہرت کو رکھا جائے، تیرے پورے اقتدار کو رکھا جائے، تجھ کو تیرے بیٹوں کے ساتھ رکھا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلے میں علی کے غلام کمبر کی جوتی رکھ دی جائے۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ بلند ترین صلوات پڑھے محمد وال محمد۔ ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہ تقریر کہاں تک پہنچ رہی مجھے نہیں پتا، ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک حسینی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ نہیں چلتا اسلام میں کہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر۔ ارے عجیب بات ہے، کیا کہا بھائی تم نے؟ کہا اللہ اکبر، مطلب
اللہ بڑا ہے، کہہ رہا ہے یا مان رہا ہے؟ میری بات کہاں تک پہنچی؟ کہہ رہا ہے یا مان رہا ہے؟ اگر مان رہا ہے تو پھر مسجد سے نکل کے یہ چاپلوسی کیوں کر رہا ہے؟ اگر نشیب میں پانی بھر جائے مجھے قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اگر اللہ اکبر کہہ دیا اور مان بھی لیا اللہ بڑا ہے تو پھر باہر چاپلوسی کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں پلٹ کے کہہ رہا ہے آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں؟ نہیں، قرآن مجید نے تو ہمیں یہی طریقہ بنا، جتنے بھی بڑے ہو سارے بڑوں سے اللہ بڑا ہے۔ اور ایک جملہ ایسے نہیں خطابت کی رو میں پڑھ دیا اور آپ نے سن کے داد دے دی، نہیں، دلیل سنیے۔ جس نے اس کو بڑا مان لیا، کہتی تو پوری دنیا ہے، صبح و شام یہی تو مسجدوں سے نعرے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتی تو پوری دنیا ہے، ایک مرتبہ اسے نوجوانوں بڑا مان کے تو دیکھو، کائنات میں میری طرف دیکھو، ایک مرتبہ اسے بڑا مان کے تو دیکھو، کائنات میں تم سے بڑا کوئی نہ ہوگا۔ دکھلاؤں آپ کو ایک ہلکی سی جھلک، وقت زیادہ ہو جائے تو مجھے بانی مجلس معاف کر دیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ ہاں دیکھیے، ایسا نہیں ہے پیٹ میں درد خطابت ہے تو چورن بیچو، بولنے ہی کا جو ہوگا ہے تو منجن بیچو۔ ہاں دیکھیے، یاد رکھیے گا، دیکھیے ہیرو کی روشنی پہ اور ہیرو کے اوپر آلو نہیں ابالے جاتے ہیں۔ ہاں بیداری سے سنیے گا، آپ کی سماعت پہ اعتبار کرتے ہوئے ایک لفظ اور پڑھ رہا ہوں ورنہ آپ کا وقت تمام ہو گیا۔ ایک لفظ، جس نے اس کو بڑا مان لیا، کہنا الگ ہے، کہہ تو پوری دنیا رہی ہے، جس نے اس کو بڑا مان لیا تو کائنات میں وہ پھر یہاں نہیں رکا، انقلاب لے کے آ گیا پورے ملک میں۔ جس نے اس کو بڑا مان لیا وہ انقلاب لے آیا پورے ایران میں۔ آپ پڑھیے امام خمینی کا انقلاب، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہو، انقلاب کی تاریخ، جو انقلاب سے پہلے ایران کی تاریخ لکھی گئی ہے، وہ کیا لکھی گئی ہے؟ یہی تو لکھی گئی ہے ایران کی تاریخ کہ انقلاب سے پہلے کوئی آدمی بھی، کوئی عورت اسلامی حجاب میں سڑک پر نہیں چل سکتی تھی۔ شاہ کا فرمان تھا کہ اگر کوئی اسلامی حجاب میں عورت جا رہی تو اس کے چہرے سے نقاب کو کھینچ لو اور اس سے ہاتھ ملاؤ۔ ایسے پرآشوب ماحول میں امام خمینی انقلاب لے آئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو بڑا مان لیا۔ دیکھیں مجھے حیرتی نگاہوں سے نہ دیکھیے، توجہ چاہ رہا ہوں، لفظ آپ تک پہنچا دے رہا ہوں آپ کو امین سمجھ کے، کہ جس نے اس کو بڑا مان لیا، یہ کہہ کے انقلاب لانا اور سرکار بنانا بہت آسان ہے کہ ہم لیپ ٹاپ بانٹ دیں گے، پانی بانٹ دیں گے، بجلی بانٹ دیں گے۔ لوگوں کو آزادیاں دے کر حکومت بناتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے امام خمینی کہہ رہے ہیں اگر ہم انقلاب لے آئے، بے نمازی کو نماز پڑھنا پڑے گی، بے روزہ دار کو روزہ رکھنا پڑے گا، بنا حجاب والی کو حجاب میں آنا پڑے گا۔ آزادیاں دے کر، آزادیاں سلب کر کے انقلاب لانا بہت مشکل ہے۔ آزادیاں دے کر تو حکومت سب بنا لیتے ہیں، لیپ ٹاپ بانٹ دیں گے، پانی فری میں دے دیں گے، بجلی دے دیں گے، آزادیاں دے کر تو سرکار سب بناتے ہیں۔ آزادیاں سلب کر کے انقلاب لانا امام خمینی کا اکیلا کمال تھا۔ کوئی کھیل ہے، تماشا ہے جو یہاں ہو رہا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ اگر ہم انقلاب لے آئے جتنے بھی بے نمازی ہیں سب کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ آزادیاں سلب ہو رہی ہیں، اور قسم خدا کی یہ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کہاں کا انقلاب امام خمینی لیے ہوئے تھے، لوگوں کو اپنی خطابت سے
مطمئن کر کے واہ لوٹنا الگ ہے، لوگوں کو اپنا ہم مزاج بنانا بہت مشکل کام ہے۔ ورنہ مجلس سے تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، خطبہ جمعہ تو ہم بھی دے رہے ہیں بیٹھا حاجی پور میں، لیکن کتنی ہے؟ ادھر مجلس ختم اچھی پڑھی، کچھ کہ اگر گلے میں بات اتر گئی ہوگی، پڑھی تو ہے سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ دوا ہے حق کی جو ریئیکشن کر گئی ہے ان کو، یہ حق کی الٹی ہو رہی ہے، یہ بھی ہوتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ لہذا یاد رکھیے گا یہ جملہ، اپنا ہم مزاج بنانا بہت مشکل ہے، جو امام خمینی نے ایران میں بنایا، اپنا ہم فکر بنایا، ہم مزاج بنایا ہے۔ ورنہ انقلاب پڑھے لکھے افراد بیٹے، انقلاب تو بہت سارے آئے ہیں، انقلاب تیونس میں بھی آیا، کتنے دن آیا، آیا چلا گیا، انقلاب مصر میں بھی آیا، چلا گیا، کتنے دن رہا، لیکن جب امام خمینی ایران میں انقلاب لے کے آ گئے تو ایک سوال کرنے والا امام خمینی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سرکار یہ جو آپ ایران میں انقلاب لے کے آئے ہیں یہ کتنے دن چلے گا؟ یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے، انقلاب تیونس کا چلا گیا، مصر کا ختم ہو گیا، آپ کا انقلاب کتنے دن چلے گا؟ اس لیے کہ اس دنیا میں دنیا کی دو بہت بڑی طاقتیں ہیں، ایک طاقت کا نام ہے امریکہ، ایک طاقت کا نام ہے روس۔ سرکار آپ کے تعلقات امریکہ سے بھی خراب ہے، سرکار آپ کے تعلقات روس سے بھی خراب ہے۔ سرکار اگر آپ کو انقلاب بچانا ہے یا تو امریکہ کے خیمے میں چلے جائیے یا روس کے طرفدار بن جائیے، تبھی آپ کا انقلاب بچ سکتا ہے، ورنہ آپ کا انقلاب نہ بچے گا۔ اتنا کان لگا کے نہ سنو کہ اپنی ذمہ داری بھول جاؤ۔ توجہ چاہو، اس وقت دنیا کی دو بہت بڑی طاقتیں ہیں، ایک طاقت کا نام ہے امریکہ، روس۔ سرکار آپ کے تعلقات ان سے بھی خراب ہے، ان سے بھی خراب ہے، آپ کا انقلاب زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، امام خمینی کہتے ہیں تیری آدھی بات صحیح ہے، آدھی بات غلط ہے۔ اب مجلس آپ پڑھیں گے، میں پڑھ چکا، توجہ چاہو، تیری آدھی بات صحیح ہے، تیری آدھی بات غلط ہے۔ یہ جو تو نے کہا ہے دنیا میں دو بہت بڑی طاقتیں ہیں، اتنا تو صحیح کہتا ہے، لیکن یہ جو تو نے کہا ہے اس طاقت کا نام ہے امریکہ اور روس، یہ تو نے غلط کہا ہے۔ اس وقت دنیا میں دو بہت بڑی طاقتیں، ایک طاقت کا نام ہے ذات پروردگار، ایک طاقت کا نام ہے زمین پر زبان کلمہ۔ چاہ رہا ہوں اگر تھوڑا سا مجھے سکون دینا چاہتے میری خطابت کو تو آواز سے آواز ملا دیجئے گا۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ دو بہت بڑی طاقتیں، اتنا تو صحیح کہتا ہے، لیکن یہ جو تو نے کہا ہے وہ امریکہ اور روس ہے۔ دنیا میں دو بہت بڑی طاقتیں ہیں، میری طرف دیکھو، ایک طاقت کا نام ہے ذات پروردگار، ایک طاقت کا نام ہے زمین پر زمانے کا امام۔ یہ کہہ کے امام خمینی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا الحمدللہ ہمارے تعلقات ان سے بھی بہتر ہے، ان سے بھی بہتر۔ صلوات پڑھے محمد۔ الحمدللہ ہمارے تعلقات، بخدا میں آپ کی مختصر سی بات پر مطمئن ہوا، لیکن میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے، مجھے جملے کی اجرت چاہیے، گھر تک یہ جملہ دہراتے جائیے گا۔ جس نے اس کو بڑا مان لیا وہ اسی کو بڑا مانتا ہے۔ دنیا میں دو ہی تو بہت بڑی طاقتیں ہیں، ایک طاقت کا نام ہے ذات پروردگار، ایک طاقت کا نام ہے زمین پر زمانے کا امام۔ الحمدللہ ہمارے تعلقات ان سے بھی بہتر ہے، ان سے بھی بہتر ہے۔ آسان کام ہے یہ کہنا۔ بس آخری بات، انشاءاللہ کسی موقع پہ انقلاب کی اور فکریں سنائیں گے۔ پھر سوال کرنے والا آگے بڑھتا ہے، سرکار ایک سوال اور بتا دیجئے کہ بتلاؤ یہ جو آپ انقلاب لے کے آئے ہیں ایران میں، یہ جو فکر آپ کے دماغ میں آئی ہے، یہ آپ کے دماغ میں آئی کہاں سے ہے؟ یہ جملہ آپ کو اگلے برس تک یاد رہے گا۔
یہ فکر انقلاب آپ کے دماغ میں آئی کہاں سے آئی ہے؟ اگر اس سوال کرنے والے کی جگہ اور جواب دینے والے کی جگہ مجھ جیسا طالب علم ہوتا اور یہ سوال مجھ سے کرتا کہ سرکار یہ انقلاب آپ کیسے لے آئے، ہماری ڈینگیں کیا ہوتی؟ ہماری ڈینگیں کیا ہوتی؟ ارے تم جانتے نہیں ہو میرا کتنا پیسہ خرچ ہو گیا، کتنے میرے پیچھے لوگ تھے، کتنے لوگوں کے لاٹیاں لگی، کتنے لوگوں کے ڈنڈے پڑے، کتنی بسیں ہماری اندر گئی، کتنوں کے اوپر مقدمے درج ہوئے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولیے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب امام خمینی سے پوچھا جا رہا ہے، امام خمینی نے وہی طریقہ اختیار کیا جس کے لیے امام سجاد فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو کمال دیتا ہے اور اس سے کمال کے بارے میں پوچھے تو انسان اس کمال کو اپنے سے منسوب نہ کر کے اپنے امام سے منسوب کرے۔ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ آپ تھک گئے واقعی۔ امام سجاد فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو کمال دے دے اور اس سے اس کمال کے بارے میں پوچھے تو انسان اس کمال کو اپنے سے منسوب نہ کرے، اپنے امام سے منسوب کرے۔ جب سرکار پوچھا گیا یہ فکر انقلاب آپ کے اندر آئی کہاں سے، امام خمینی کو کہنا چاہیے تھا نا یہ میری نماز شب کا اثر ہے، یہ میری تسبیح کے دانوں کا اثر ہے، یہ میری نمازوں کا اثر ہے۔ امام خمینی نے کچھ نہیں کہا، امام خمینی کہتے ما ہر چے داریم از محرم و صفر و داریم، یہ جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے یہ سب فرش اعضاء کا صدقہ ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا کچھ لوگ مجلس میں ضدی بھی ہو جاتے ہیں، ہاں وہ اس طریقے سے منڈی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاتھی نہیں اٹھائیں گے۔ بھائی مجلس ہے، ضد بازی نہیں چلتی، یہاں اچھے اچھے لوگوں کی ضدیں ختم ہو گئی۔ ایک جملہ کہوں گا، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ منڈی ڈال کے کام نہیں چلے گا، اگر صحیح بات ہے تو بولو۔ توجہ چاہ رہا ہوں تو امام خمینی کیا کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے یہ سب فرش عزا سے سیکھا۔ اب اگر نشیب میں پانی بھر جائے مجھے معاف کیجیے گا، یہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے یہ سب فرش عزا سے سیکھا ہے، یہ سب فرش عزا کا صدقہ ہے۔ اب جملے کو پڑھیے، جب اللہ کسی کو کمال دیتا ہے اور اس سے اس کمال کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کمال کو انسان اپنے سے منسوب نہ کرے، اپنے امام سے منسوب کرے۔ ہمارے یہاں مجلس پڑھنے کے بعد، مجلس ہونے کے بعد، ارے کیا اچھی مجلس کرائی، پورے علاقے میں نام ہو گیا، اتنا اچھا تبرک بانٹا کہ پورے محلے میں نام ہو گیا۔ ارے کیا کرے، بڑی محنتیں کی ہے، بڑی مشقتیں کی ہے۔ ارے امام فرماتے جب تمہیں اللہ کوئی بلندی دے اس کو اپنے سے منسوب نہ کرو، اپنے امام سے منسوب کرو۔ کہاں سے بات آ گئی؟ یہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے یہ سب فرش عزا کا صدقہ ہے۔ بس گفتگو تمام، یہ سب فرش عزا کا صدقہ۔ تو ایک سوال تو بنتا ہے نا، ورنہ پھر آپ دوبارہ یہ سوال کو دہرائیں گے۔ ایرانی جب فرش عزا پہ بیٹھا تو انقلاب کر گیا، ہم فرش عزا پہ بیٹھے تو لڑائی جھگڑا کر بیٹھے۔ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں میں، آپ تو مجھ سے بہت بہتر ہیں، میں بھی آپ ہی کی برادری کا آدمی ہوں، میں مافوق البشر نہیں ہوں کہ میں دودھ کا دلہا ہوں۔ شاید جو ہے وہ آپ سے زیادہ گناہ میرے اندر پائے جاتے ہیں۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں کہ جب ایرانی اس فرش عزا پہ بیٹھا تو انقلاب جیسی فکر اپنے دماغ میں لے گیا۔ ہم جب فرش عزا پہ بیٹھے ہم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ یہ جملہ میں نے کہیں اور پڑھا تھا کہ قوم کا ہر ایک جوان ایک عادت کو چھوڑ دے، ایک عادت کو اپنا لے۔ لوگ جو ہے وہ ٹانگوں کو کھینچتے، ارے ٹانگ کے بجائے ہاتھ کھینچ لو، سلام سلام جائے۔
ٹانگ نہ کھینچو ہاتھ کھینچو، ٹانگ نہ کھینچو ہاتھ کھینچو، سماج اوپر آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے ایرانی فرش اعضاء پہ بیٹھا تو انقلاب کی فکر لے گئے، ہم فرش اعضاء پہ بیٹھے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران میں فرش اعضاء دوسرا بشتہ ہے، ہندوستان میں فرش اعضاء دوسرا بشتہ۔ مولانا صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ارے بھائی کیا بات کہی میں نے کہا تو ہے وہاں فرش اعضاء دوسرا ہے، یہاں فرش اعضاء دوسرا ہے۔ مولانا صاحب فرش اعضاء وہی ہے تو فرش اعضاء وہی ہے، فرش اعضاء پہ انقلاب لے آئے، فرش اعضاء میں ہم لڑ بیٹھے، اس کا مطلب یہ فرش اعضاء وہی ہے، عزادار بدل گیا، عزادار بدل گیا، فرش اعضاء وہی ہے، فرش اعضاء میں اتنی ہی برکتیں ہیں، اتنی ہی رحمتیں ہیں، فرش اعضاء نہیں بدلا، عزادار بدل گیا۔ اب نہ پڑھوں گا، ایک جملہ پڑھ کے مجلس ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی اور کربلا سنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش اعضاء نہیں بدلا، عزادار بدل گیا۔ جب ایرانی فرش اعضاء پر بیٹھا تو اس نے عزاداری کے مقصد کو تلاش کیا۔ ہم فرش اعضاء پہ بیٹھے، ہم نے عزاداری کو مقصد بنا لیا۔ اب میں نے خود کہا نا یہ تقریر میری اشروں پہ درکار ہے اگر میں وضاحت کروں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ عزاداری ہی مقصد ہے یا عزاداری کا بھی مقصد ہے، عزاداری ہی مقصد ہے یا عزاداری کا بھی مقصد ہے۔ جب ایرانی فرش اعضاء پہ بیٹھا تو فرش اعضاء پر بیٹھ کر اس نے عزاداری کو مقصد نہیں بنایا، عزاداری کے مقصد کو درک کر لیا۔ ہم فرش اعضاء پہ بیٹھے، ہم نے عزاداری کو مقصد بنا لیا۔ اب مجلس ہونی چاہیے، ابا کراتے تھے، جلوس ہونا چاہیے، دادا کراتے تھے، چاہے کیسے بھی ہو، کسی بھی پیسے سے ہو۔ کاش میری بات، میں نے کہا نا اگر بری لگے مجھے معاف کیجیے گا، میرا یہی لہجہ رہتا ہے، چونکہ میں امام جمعہ ہوں، میں اپنے پیشے سے غداری نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے عزاداری کو مقصد سمجھا ہے، اسی لیے عزاداری میں ہم نے غلط پیسے لگا دیے۔ اگر ہم نے عزاداری کو مقصد سمجھا ہوتا تو عزاداری میں غلط پیسہ نہ لگتا، عزاداری میں اچھا پیسہ لگتا۔ اور یاد رکھیے گا ایرانی جب فرش اعضاء پہ بیٹھا اس نے عزاداری کے مقصد کو نہیں لیا، عزاداری کے مقصد کو لے لیا، عزاداری کو مقصد نہیں بنایا۔ ہم جب فرش اعضاء پہ بیٹھے تو کیا سوچ کے بیٹھے، کیا سوچ کے مجلس میں آئے کہ ہمیں ثواب ملے گا، شفاعت ملے گی، آخرت ملے گی، جنت ملے گی، یہی تو سوچ کے آئے۔ ثواب، شفاعت، آخرت، جنت یہی ملے گی۔ جب ایرانی فرش اعضاء پہ بیٹھا تو ثواب، آخرت، شفاعت، جنت کو صرف درک نہیں کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے فرش اعضاء کے مقصد کو ڈھونڈا۔ وہ فرش اعضاء کا مقصد تھا عزت، سربلندی، استقامت، حق بات پر ڈٹے رہنے کا جذبہ۔ کتنے لوگ ہیں فرش اعضاء پہ بیٹھ کے حق بات کہنے کی جرت رکھتے ہیں؟ اب نہ کہنا ہم کربلائی ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ کربلا نے ہمیں بتلایا جو بھی کربلائی ہوگا وہ حق بات کہنے کے لیے تیار رہے گا۔ ہمیں دہائی نہ دیجیے، ہمیں نہ پہاڑے پڑھائیے، ہمارے کانوں میں یہ ریل نہ بنایا کیجیے مولانا صاحب کیا کرے، پورا معاشرہ یہی ہے، پورا معاشرے کا کلچر یہی ہے، ہم اکیلے کیا کریں گے، ہم اکیلے رہ گئے۔ ارے امیر کائنات نے بتلایا، پیغمبر اسلام نے کہا اگر پوری دنیا ایک راستے پہ چل رہی ہو، تنہا علی اکیلا ایک راستے پہ چل، تم دنیا کو چھوڑ دو، علی کے پیچھے چلے جاؤ۔ حق بات کہنے کی جرت ہمارے اندر کتنی ہے؟ بس حق بات کہنے کی جرت جس کے اندر آ جائے وہ اصلاً عزاداری کا مقصد کو سمجھ چکا، اور جس نے حق بات پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کر لیتا ہے حکومتیں دم توڑ دیتی ہیں،
مگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اتنی مہلت دو کہ مصلے پہ چلے جائیں. مصلے پہ جا کے ابھی تسبیح قبا سے باہر نہ نکلے گی، دنیا نقشے میں ڈھونڈے گی. یہ کیا ہے؟ یہ حق بات پر ڈٹے رہنے کا جذبہ ہے. یہ وہ ہے آواز جو ہر ایک آدمی نہیں بول سکتا. امام حسین میدان کربلا میں حق بات کا یہی جذبہ لے کے آئے تھے کہ جیو تو عزت سے جیو، ورنہ مذہب چھوڑ کے دوسرے مذہب میں چلے جاؤ. اس مذہب شیعت کو بدنام نہ کرو. اگر اس مذہب میں رہنا ہے عزت کے ساتھ جیو. اس مذہب میں زندہ ہو تو سربلندی کے ساتھ جیو. اس مذہب میں آئے ہو تو استقامت کے ساتھ جیو. حق بات کہنے سے ڈرو نہیں. اگر کربلائی ہو، حق بات پر ڈٹے رہنے کا جذبہ ہمیں کربلا میں حسین نے سکھایا. بس میرے عزیزو، آپ کا وقت میں نے بہت زیادہ لیا. میں مسائل میں تھوڑی سی کٹوتی کر دوں گا تاکہ آپ کا وقت مکمل ہو جائے. میرے عزیزو، یقین جان لیجئے کہ یہ حق بات پر ڈٹے رہنے ہی کا جذبہ تھا کہ حسین نے جب کربلا بنائی ہے تو کربلا بنانے کے بعد امام حسین نے کسی شہید کا خون اسلام کی رگوں میں اس وقت تک نہیں ڈالا جب تک اس شہید نے کلمہ معرفت پروردگار نہ پڑھ لیا. امام حسین نے مدینے سے گاڑی بھر کے کربلا میں آ کے گاڑی کا دروازہ نہیں کھولا تھا. امام حسین نے ہر ایک کا امتحان لیا تھا. شب عاشور، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، انہیں میرے خون کی ضرورت ہے، تمہارے خون کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک نہ گیا. امام حسین نے کہا تم کیوں نہیں جا رہے ہو، تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. لیکن میرے عزیزو، امام حسین ہر ایک اعتبار سے لفظ رکھتے رہے. اگر تمہیں جنت چاہیے، حسین جنت دینے کے لیے تیار ہے. اگر تمہیں شفاعت چاہیے، حسین شفاعت اپنے نانا سے کرا دے گا. اگر تم ڈر رہے ہو کہ ہم کیسے اپنے گاؤں میں جائیں گے، ہمارے گاؤں والے ہنسیں گے، لو حسین تمہیں ایک بہانہ دیے دیتا ہے. اپنی اپنی جگہ سے اٹھو، علی اکبر کی کلائی پکڑو، اپنے گاؤں نکل جاؤ. قاسم کی کلائی پکڑو، اپنے گاؤں نکل جاؤ. اور محمد کی کلائی پکڑو، اپنے اپنے شہر نکل جاؤ. تمہارے گاؤں والے اب تم پہ ہنسیں گے نہیں. جب تم سے پوچھیں گے کہ تم تو گئے تھے حسین کی مدد کرنے کے لیے، تو کہہ دینا ہم گئے تھے مدد کرنے کے لیے، مگر حسین نے ہماری یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تمہیں علی اکبر کو چھوڑنا ہے، تمہیں قاسم کو چھوڑنا ہے، تمہیں اول محمد کو چھوڑنا ہے. اس کے بعد امام حسین کے سپاہیوں میں سے ایک اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام حسین نے کہا اگر اب بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اگر اس لیے نہیں اٹھ رہے ہو کہ تم میں سے کون پہلے اٹھے گا، حسین اس کا چہرہ دیکھ لے گا، آپس میں تم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لو گے. لو حسین یہ بہانہ بھی ختم کیے دے رہا. عباس چراغ گل کرو. عباس نے جیسے چراغ کو بجھا دیا، سارا اندھیرا ہو گیا. امام حسین نے کہا اب چلے جاؤ، اب تو میں تمہیں نہیں دیکھتا، اب تو تم حسین کو نہیں دیکھتے، اب چلے جاؤ. روایت کہتی ہے بہت دیر کے بعد امام حسین نے دوبارہ کہا عباس چراغ روشن کرو. 124 صفحے کا خطبہ ہے جو میں نے آپ کو 1 منٹ کے اندر ہلکا سا اقتباس سنایا ہے. آپ اپنے آنسو نہیں روک پائے. روایت کہتی ہے عباس چراغ روشن کرو. اب جو جناب عباس نے چراغ کو جلایا ہے، حسین کے سارے باوفا ساتھی اپنے تلوار کو نیام سے نکال کر اپنی گردن پر رکھ کے ایک آواز کہہ رہے تھے فرزند زہرا کتنا امتحان لیجئے گا، فرزند زہرا کتنا امتحان لیجئے. اجرکم اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سلطان کربلا کے. ایسے نہ رویا کرو، جب بھی رویا کرو دل کھول کے رویا کرو، اس لیے کہ اسی گریے کو قبول کیا جاتا ہے. قبولیت دعا کا وقت ہے جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے. علامہ دربندی اسرار الشہادتین میں کہتے ہیں جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، شام سے ایک بی بی اٹھتی ہے، زندان شام میں آتی ہے، ایک چھوٹی سی بچی کو اپنے ساتھ لیتی ہے، جنت البقیع ٹوٹی ہوئی قبر پہ آ کے کہتی ہے اماں اٹھیے بھیا کے عزادار آ گئے. یہ تینوں بیویاں وہاں سے چاند رات کو چلتی ہیں. جہاں پہ بھی حسین کا غم ہوتا ہے یہ بیویاں ایک نشیب میں بیٹھ جاتی ہیں. جب ذاکر فضائل پڑھتا ہے یہ بیویاں جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہے. جیسے ہی ذاکر مسائل پڑھتا ہے اور کوئی مومن یا حسین کہہ کے روتا ہے، حسین کی
सकीना पूछती है भूमि अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का नाम लेके रो रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का नाम लेके रो रहे हैं? जनाब ज़ैनब कहती है बेटा सकीना ये तेरे बाबा के आज़ादार हैं जो तेरे बाबा का नाम लेके रो रहे। सकीना कहती है भूमि अम्मा ये मेरे बाबा का नाम ले रहे, इन्हें कोई तमाचे नहीं मारता, इन्हें कोई ताजियाने नहीं मारता। अरे बेटा सकीना इन बच्चों इन लोगों की कोई गलती नहीं है। सकीना बात अब करके कहती है भूमि अम्मा हमारी भी क्या गलती है, हम भी तो अपने बाबा को याद करें। अगर रोना ना आया करे सरों को नीचे कर लिया करो, सर को बढ़ा लिया करो और खालिद से दुआ किया करो कि परवरदिगार इन आंखों में इतना पानी भर दे जब भी निकले बनामे हुसैन निकले। जब भी नमाज पढ़ा करो नमाज में एक दुआ मांगा करो कि परवरदिगार हमें इतनी दौलत ना दे लेकिन इतनी दौलत दे दे हुसैन के फर्श अज़ा पे जाए एक आंसू हमारी आंखों से निकल कर रुमाल ज़हरा में जगह ले सके। रिवायत कहती है हुसैन का हर एक सिपाही अपनी तलवार को अपनी गर्दन पर रखे एक जुमला कह रहा था फर्जंद ज़हरा आपको क्या लगता है हम जन्नत के लिए आए हैं, हमें जन्नत चाहिए? मौला हमें जन्नत नहीं चाहिए, अगर हमें जन्नत चाहिए होती हमें हमारे गांव मिल जाती। मौला हम जन्नत के लिए आपके साथ नहीं आए, हम तो इसलिए आए हैं अगर हम आपको छोड़ के चले गए हम आपकी माँ को क्या मुंह दिखलाएंगे, हम आपके नाना को क्या मुंह दिखलाएंगे। इतना सुनना था हुसैन को अपने असहाब की अदा पे इतना प्यार आया हुसैन ने गले से लगा के कहा इन्नी वल्लाहि ला अल्लाह बिन असहाबी जैसे चाहने वाले मुझे मिले वैसे चाहने वाले न मेरे बाबा को मिले न मेरे भैया को। अजरो आप बहुत रो चुके बस एक जुमला पढ़ना है और मिंबर का जिसके इतने बावफा साथी हो। मैंने किसी मकाम पे इमाम हुसैन का पूरा मक्तल मैंने पढ़ा है जहां तक मेरी रसाई है, मैंने इमाम हुसैन को कहीं पे इतना बिलखते रोते हुए नहीं देखा। बड़ी हसरत के साथ इमाम हुसैन रोते। अभी कह रहे थे जैसे चाहने वाले मुझे मिले वैसे चाहने वाले किसी को न मिले। अभी 3.25 घंटे के बाद मक्तल कहता है हुसैन ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख के मक्तल की तरफ निगाह करके कह रहे थे हबीब तुम भी चले गए, अली अकबर तुम भी चले गए, कासिम तुम भी चले गए और मोहम्मद तुम भी चले गए। हुसैन एक शहीद का नाम लेके रो रहे थे, आखिर में फुरात की तरफ रुक कर गया अब्बास हुसैन अकेला हो गया। अजरो कमान अल्लाह अल्लाह आपको किसी गम में न होना। हुसैन अकेला हो गया। अब्बास कौन अब्बास? वो अब्बास जो करबला की फारस जो पर्दों की जमानत। रिवायत के जुमले एक जायर एक काफिला जनाब अब्बास के रोजे पे पहुंचा, ज़ियारत कर रहा था। एक खादिम दौड़ के आया काफिले वालों के पास और एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा ये मर्द मोमिन सजदे शुक्र कर, तुझे जनाब अब्बास के सरदार में जाने की इजाजत मिल गई। चाहने वाला था अल्लाह इस मजलिस के तोफैल में तुम्हें भी सरदार की ज़ियारत कराएगा। रिवायत कहती है मर्द मोमिन था, चाहने वाला था, सजदे शुक्र में गिर के कहता है मौला आपका शुक्रिया, मैंने कभी न सोचा था कि मुझे सरदार पे जाने की इजाजत मिलेगी। सरदार वो जगह है कि जहाँ पे जनाब अब्बास की असल कब्र है, जिस कब्र के चारों तरफ पानी तबाह कर रहा है। इस मर्द मोमिन को सरदार में जाने की इजाजत मिली। ये मर्द मोमिन सरदार में जैसे ही जाता है अब्बास की कब्र को देख के रोने लगता है और रो के कहता है लोग तो ये कहते हैं अब्बास बड़ा तवीलुल क़ामत था, ये अब्बास की कब्र इतनी छोटी कैसे हो गई। तब ज़ैनब का वो जुमला याद आया। ज़ैनब सज्जाद से पूछ रही थी ए सज्जाद ये बताइए अब्बास ही की कब्र है, मेरा अब्बास तो बड़ा लंबा था, ये छोटा कैसे हो गया। अरे फूफी अब्बा जब बाबा जब चचा का लाशा ज़मीन करबला पे गिरा उमर साद कहता तुम्हारी दुश्मनी किससे? कहा हमारी दुश्मनी अली से। खाली तो मिलेंगे नहीं, अली की अब्बास ज़मीन करबला पे इधर के घोड़े इधर के घोड़े इधर। वो अब्बास जो तवीलुल क़ामत था उसकी निशान कब्र छोड़
بہت بڑا کلیجہ لے کے آئے ہو. قبولیت دعا کا وقت ہے. روایت کے جملے ہیں. وہ کہتا ہے میں بہت دیر تک رویا اور رونے کے بعد میری نگاہ اس پانی کی طرف پڑ گئی جو عباس کی قبر کے چاروں طرف پانی بہ رہا تھا. میں نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی اور شیشی میں پانی بھرا اور پانی بھرنے کے بعد اس کو بند کر لیا. اپنے کلیجے سے لگائے لگائے باہر آ گیا. قافلے والے میرے منتظر تھے. سارے لوگ کہنے لگے مرد مومن تو بہت بڑا خوش قسمتی ہے, تو سردار کی زیارت کرایا ہے. ایسا کر یہ پانی تھوڑا سا ہمیں دے دے, یہ پانی تھوڑا سا ہمیں دے دے. یہ کہتا ہے کسی کو نہ دوں گا, چومنے کے لیے بھی نہیں دوں گا, یہ پانی ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں دوں گا. ارے کیوں نہیں دے گا؟ کہتا ہے اس پانی کو یہاں سے لوں گا, زندان شام میں جاؤں گا, سکینہ کی قبر پہ